میں نہر کے کنارے بنے ڈھابے پہ مردہ دلی کے ساتھ بیٹھا چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ دل عجیب بوجھل سا تھا اور چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ ہمارے گاؤں کے ایک بابا جی میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، شہزادہ پتر خیر ہے، بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ میں کمزور سی آواز میں کہتا ہوں، بس بابا جی کیا بتاؤں، گھر میں لڑ کر آیا ہوں۔ میری بیوی کو پتہ نہیں کیوں میری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ صحیح کہتے ہیں کہ عورت کی عقل اس کے گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، جا وے جلیا، تیرا بھی کوئی حال نہیں۔ پر پتر یہ جس نے مثال بنائی ہے نا کہ عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، وہ خود کوئی پاگل ہی ہوگا۔ میں نے کہا، نہ بابا جی نہ، آپ نہیں جانتے ان عورتوں کو۔ بابا جی بولے، نہیں شہزادہ پتر، تو نہیں جانتا اصل میں عورت کو، عورت کی شان کو۔ یہ تو وہ ہے جس کے ساتھ رب اپنی محبت کو ملا رہا ہے۔ اتنے میں لڑکا چائے لے کر آ جاتا ہے اور میں چائے کی چسکی لے کر پھر بابا جی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ بابا جی اپنی چائے پرچ میں ڈال کر ٹھنڈی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بابا جی پرچ سے ہی چائے کی چسکی لگا کر کہتے ہیں، واہ مزہ آ گیا چائے کا۔ چائے کی تعریف کرنے کے بعد بابا جی کہتے ہیں، سن پتر، رب اللہ جل شان وہ ذات ہے جسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس ذات نے خود کی محبت کے بارے میں بتانا تھا کہ وہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اللہ جل شان نے ماں کا نام لیا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جبکہ ماں ایک عورت ہے۔ بیٹی کو اللہ جل شان نے اپنی رحمت قرار دے دیا، جبکہ بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ پتر میرا ماننا یہ ہے کہ ہم مرد عورت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ کہاں عورت اعلیٰ ظرف اور فراغ دل کی مالک، اور کہاں ہم کم ظرف اور تنگ دل مرد۔ مجھے بابا جی کی باتیں لبھانے لگ گئی تھی۔ بابا جی بولے، عورت ہی وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی۔ بس اسی بات سے ہی تو عورت کی شان کا اندازہ لگا لے۔ جب وہ آج سے ہوتی ہے تو اپنی پسند کی سب چیزیں چھوڑ دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ جب اولاد کو جنم دیتی ہے تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جیے گی یا مر جائے گی۔ پتہ ہے پتر، 22 ہڈیاں بھی ایک وقت ٹوٹنے کے جتنا درد سہتی ہیں۔ ایک بچے کو جنم دیتے وقت اتنا درد کبھی محسوس بھی کیا ہے تم نے؟ میں بابا جی کی باتوں سے لاجواب ہوتا جا رہا تھا اور آج عورت کے اصل مقام کا پتہ چل رہا تھا مجھے۔ بابا جی بولے، ابھی آگے سن پتر، اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سن ذرا، کہیں کلیجہ پھٹ ہی نہ جائے تیرا۔ یہ کڑوا سچ ہے، سن کے۔ پتہ ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ بات بات پر مرد کی طرح مردانگی نہیں دکھاتی، وہ مرد پر تھپڑوں کی بارش نہیں کرتی، وہ مرد کو اس کی اولاد کے سامنے گندی گالیاں نہیں دیتی، وہ غیرت کے نام پر مردوں کے قتل نہیں کرتی، وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح کسی پر جپٹ کر اس کا ریپ نہیں کرتی، وہ مرد کو غصے میں طلاق نہیں دیتی، وہ گلیوں بازاروں میں مرد پر آوازیں نہیں کستی۔ بابا جی کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہونے لگ گیا اور آنکھیں جھک گئی میری۔ پسینے کی بوندیں میرے ماتھے پہ نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ بابا جی نے شاید میری شرمندگی محسوس کر لی تھی، اسی لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ پھر بابا جی نے ڈھابے والے کو چائے کے کپ واپس لے جانے کے لیے آواز دے دی اور دوبارہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، پتر تو سمجھدار لڑکا ہے، بس ذرا جذباتی ہو جاتا ہے، بات کی نوعیت کو سمجھا کر اور پھر فیصلہ کیا کر۔ پتر، ایک گھر میں روزانہ سب سے زیادہ بار جو نام لیا جاتا ہے وہ ایک ماں کا ہوتا ہے یا بڑی بہن کا، اور یہ دونوں عورت ذات ہیں۔ ہمارے گھر کا وجود عورتوں سے ہے۔ گھر مرد نہیں بساتے پتر، عورتیں بسایا کرتی ہیں۔ گھر کی رونقیں عورتوں کے توسط سے ہی ہوتی ہیں بیٹا۔ ہر چیز سلیقے سے ملتی ہے، کپڑے صاف ستھرے ملتے ہیں، برتن دھلے دھلائے ملتے ہیں، بہترین کھانے ہمیں نصیب ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال بخوبی سر انجام دی جاتی ہے۔ تو پتر، یہ سارا جادو ایک عورت ہی چلاتی ہے، ورنہ تو ایک سکا باپ بھی اپنے چھوٹے بچے کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا۔ بچہ زیادہ روئے تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ اسے کمرے سے باہر لے جاؤ، میری نیند میں خلل پڑ رہا ہے،
पुत्र औरत बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये मर्द के किरदार पे उंगलियां नहीं उठाती, ये मर्द को उसके माजी के ताने नहीं देती। पुत्र औरत अगर बेटी है तो रब की रहमत है, माँ है तो कदमे तले जन्नत लिए फिरती हैं। बाबा जी की बातें सुनकर पता चल रहा था कि औरत दुनिया की कितनी अनमोल दौलत है। वो किसी ने क्या खूब कहा कि वजूद जन से है, कायनात में रंग। फिर बाबा जी बोले, जा पुत्र घर चला जा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू सब समझ गया है और अब तेरा जल्दी घर जाने को दिल कर रहा है। मैं बाबा जी के कदमों में बैठ गया और बाबा जी के हाथ चूमकर बोला, शुक्रिया बाबा जी, आपने मेरी गलती को देखकर कोई सज़ा नहीं सुनाई, बल्कि मेरी गलती को सुधारा और एहसास करवाया कि मैं गलत हूँ, मुझे सबकी इज्जत करनी चाहिए। बाबा जी मुस्कुराए और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोले, जीता रहे पुत्र, और अब घर जा, घर वाले तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वापस घर जाते हुए मेरे कदमों में एतमाद था और दिल मुतमईन।